تخلیق کیے اور پھر ان کو ایک ٹیلی فون کال کے اوپر ترک کر دیا. 25 سال کی افغان پالیسی ہم نے ایک ٹیلی فون کال کے اوپر ترک کر دی. سمجھا گیا تھا کہ شاید بات یہاں تک محدود ہوگی، لیکن ہمیں ایسا لگا کہ جیسے ہماری کشمیر پالیسی، جس پر ہماری پوری تاریخ مرتکز ہے، جس پر ہمارا دفاع کا تصور مرتکز ہے، جس پر ہمارا معیشت کا تصور مرتکز ہے، ہماری سیاست مرتکز ہے، ہم نے اس کے لیے 3 جنگیں لڑی ہیں اور پوری قوم نے جس کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہمیں لگا کہ جیسے وہ بھی ترک کی زد میں آ گئی ہے. اور طالبان کا دفاع تو خیر ہم کیا کرتے. وہ آدمی، وہ شخصیت کہ جس نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان حد فاصل قائم کی ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے بعد ہمارا سب سے بڑا ہیرو ہے. اور اس نے وہ کام کیا کہ جو کوئی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی تھی، جو پوری فوج نہیں کر سکتی تھی، جو پوری قوم نہیں کر سکتی تھی. ہم نے ایک تاریخ کے ایک مرحلے پر محض ایک دباؤ کا شکار ہو کر اس پرسنالٹی کو بھی ترک کر دیا. اور آپ یہ بتائیے کہ اس پورے پینوراما میں کون سی بات ایسی ہے کہ جس پر میں فخر کر سکوں؟ یہ صورتحال یہاں تک بھی محدود نہیں رہی. ہمارے ملک کی جو تاریخ ہے، ہمارے ملک کا جو نظریہ ہے، اب ہمیں یہ خوف لاحق ہے کہ کیا وہ تاریخ بھی ابینڈن کر دی جائے گی، کیا وہ نظریہ بھی ابینڈن کر دیا جائے گا. اس لیے کہ ہمارے موجودہ وزیر تعلیم جنرل جاوید اشرف قادری صاحب کہہ چکے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی ثقافت میں کوئی فرق نہیں ہے اور ہماری تاریخ محمد بن قاسم سے شروع نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہماری تاریخ اشوک دی گریٹ سے شروع ہوتی ہے. تو اب ہم اس خوف میں مبتلا ہیں کہ کیا ہماری اس تاریخ کو، کیا ہمارے اس پورے تاریخی سفر کو، کیا ہمارے اس پورے ماضی کو بھی غدربود کر دیا جائے گا، ترک کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ، اور یہ بات کہی جا چکی ہے، ہمارے جو ایک سابق وزیر اعظم ہیں وہ بات کہہ چکے ہیں کہ 2 قومی نظریے کا زمانہ گزر چکا ہے، اب 1 قومی نظریے کا زمانہ شروع ہو چکا ہے. تو یہ ترک کی دوسری روایت ہے. تیسری روایت جو کہ ان دونوں روایتوں کے پیرالل ہمیں کلام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، وہ ہے ملک کو بہت بیڈ طریقے سے رن کرنے کی روایت اور اہلیت اور صلاحیت کا وہ فقدان کہ جس کی کوئی انتہا اور جس کا کوئی شمار ممکن نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ ہم کہتے تھے کہ ہماری فورن پالیسی کیا ہے. کوئی ہماری فورن پالیسی بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمارے حکمرانوں کو فورن پالیسی مرتب کرنا آتی ہے؟ اور ایک وقت یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے 2 بڑے شہر، اس میں بارش کو بھی مینج نہیں کر پا رہے ہیں. 3 انچ بارش کراچی کے اندر ہو جاتی ہے اور 6 دن تک پانی جو ہے سڑکوں پر جمع رہتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ نہ کوئی سٹی گورنمنٹ ہے، نہ کوئی پروونشل گورنمنٹ ہے، نہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ ہے، نہ کوئی وزیر اعظم ہے، نہ کوئی صدر ہے، نہ اس پر کوئی توجہ دینے والا ہے. حیدرآباد، کراچی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بہت بڑا شہر ہے، اس کے لیے جتنا بندوبست کر لیا جائے کم پڑتا ہے. حیدرآباد آپ کے سامنے ہے، آج 4تھا دن ہے، وہاں 5واں دن ہے کہ وہ شہر ڈوبا ہوا ہے بارش کے اندر. یعنی ڈوبنے کی بات کی میں بات کر رہا ہوں، بارش کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. 5 دن ہو گئے ہیں، چلیے 7 دن ہو گئے ہیں اور وہاں ابھی تک صورتحال جس کو آپ کہتے ہیں وہ مخدوش ہے. تو کیا اب ہماری حکمران طبقے کی گورن کرنے کی اہلیت اس سطح پر آ گئی ہے کہ ہم اس کو گورن نہیں کر سکتے؟ اور جس بلوچستان کا ہم ذکر کر رہے ہیں، نواب اکبر بگٹی کے قتل کے بعد جو صورتحال وہاں رونما ہوئی ہے، وہ بھی کوئی آج کی بات نہیں ہے. یہ 3را فوجی آپریشن ہے بلوچستان کی تاریخ. اس سے پہلے 2 آپریشن اور ہو چکے ہیں اور یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس وقت علاقائی اور بین الاقوامی منظرنامہ وہ نہیں تھا جو آج ہے. 1973 کی میں بات کر رہا ہوں. اگر 1973 میں بین الاقوامی اور علاقائی منظرنامہ وہ ہوتا جو آج ہے تو صورتحال تو 1973 میں بھی بہت مخدوش تھی. لیکن آج اگر آپ یہ بات مان لیں کہ نواب اکبر بگٹی واقعی وہ تھے جو کچھ گورنمنٹ بتاتی ہے، واقعی وہ تھے جو جنرل پرویز مشرف ہمیں بتاتے ہیں، تو بھی کوئی سین ایلیمنٹ وہ کام نہیں کر سکتا کہ جو وہاں کیا گیا ہے. اس لیے کہ ایک ایسا ملک، ایک ایسی قوم کہ جو سیاسی بحران میں مبتلا ہے، معاشی بحران میں مبتلا ہے، سماجی ابتری میں مبتلا ہے، اقتصادی مسائل میں گرفتار ہے، جس کی ایک طرف افغانستان ہے جہاں پر امریکہ بیٹھا ہوا ہے، نیٹو کی فورسز بیٹھی ہوئی ہیں، دوسری طرف ہندوستان ہے جس کی فوجیں ہماری سرحدوں سے ابھی لوٹی ہیں. تو کوئی سین ایلیمنٹ، کوئی عقل رکھنے والا آدمی، اگر میں اس مقدمے کو مان بھی لوں کہ ہاں ان پر جو لگائے جانے والے الزامات ہیں درست ہیں، تو بھی اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا. اور جو بات نعمت اللہ خان صاحب نے کہی ہے ابھی وسائل کی تقسیم کی، یہ اتنی بنیادی بات ہے
کہ جس پر اگر ہم نے توجہ نہ دی، اقتصادیات کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی اس اقتصادیات کو نظر انداز کر دے، اگر اس کو صحیح طرح سے چلائے تو پھر اقتصادیات زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہے، ایک گوشہ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو نظر انداز کر دیں تو وہ پوری زندگی بن جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو 1971 کا بحران ہے اس میں یہ سوال بہت مرکزی اہمیت اختیار کر گیا، اس لیے کہ وہ فیکٹس تھے جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور نعمت اللہ خان صاحب بھی جن فیکٹس کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے وہ بھی وہ فیکٹس ہیں کہ جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو پوری تاریخ ہے 50 سال کی، 55 سال کی، اس کے 3 بنیادی سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ پاکستان کے جنرل پاکستان کے لیے ہیں یا یہ جنرلوں کا پاکستان ہے، یہ بنیادی سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ملک ایک ملک ہے یا یہ ایک لمیٹڈ کمپنی ہے۔ تیسرا بنیادی سوال یہ ہے کہ حکمرانوں اور عوام کے درمیان بنیادی رشتے کی نوعیت کیا ہے، کیا یہ قوم اور حاکموں کا رشتہ ہے یا یہ وڈیروں اور مزاروں کا رشتہ ہے۔ اور یہ 3 وہ سوالات ہیں کہ جو 1971 سے پہلے بھی موجود تھے، 1971 میں اور سنگین ہو کر ہمارے سامنے آئے، اس کے بعد بھی تاریخ کے مختلف ادوار میں ہمارے سامنے آتے رہے، اور ایک بار پھر یہ تینوں سوالات ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور اگر ہم نے اجتماعی اعتبار سے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے، ہماری انٹلیکچوئل کلاس نے، فوجی اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ ملک عزیز ہے، اس ملک کا نظریہ عزیز ہے، اس کی تاریخ، اس کا حال اور مستقبل عزیز ہے، تو اگر ان تمام طبقات نے مل جل کر کوئی اسٹریٹجی نہ بنائی اور ان سوالات کا جواب نہ دیا، اور میں آپ سے کہوں گا کہ اب اسپیکولیٹو جواب کا وقت گزر چکا، اب پریکٹیکلی کچھ کرنا ہوگا، اور اگر ہم پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکیں گے تو پھر یہ جو تاریخ ہے یہ ریت کی طرح ہمارے ہاتھ سے پھسل جائے گی اور ہمارے پاس کف افسوس ملنے کے سوا کچھ نہیں رہ جائے گا۔ جہاں تک بلوچستان کے مسئلے کے حل کا تعلق ہے تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ اس میں جو تکریم ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ آپ کسی آدمی کو تھریٹن کر کے، اس کو خوف میں مبتلا کر کے، اس کی تکریم کو مٹی میں ملا کر اس سے بات نہیں کر سکتے۔ اور جب بات کرنے کی بات آتی ہے تو ہماری تاریخ کا ایک اور ٹرینڈ ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے دشمنوں سے بات کر سکتے ہیں۔ ہم ہندوستان سے بات کر سکتے ہیں جس نے اس ملک کو 2 لخت کرنے میں کردار ادا کیا۔ ہم اسرائیل سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ملک کے جس کا جسٹیفیکیشن نہیں ہے، جس کے وجود کی کوئی جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے، ہم اس سے بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے لوگوں سے بات نہیں کر سکتے۔ ہم ان کو بتاتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں کہ یہ 1973 کا زمانہ نہیں ہے، اب ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کس سمت سے کون سی چیز آپ کو آ کر لگی۔ اور بدقسمتی ہماری دیکھیے کہ یہ کہی گئی بات، یہ اسٹیٹمنٹ پروو ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ بات اسی طرح ہے۔ تو اگر ہم ملک کو اس طرح چلانا چاہیں گے تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ محض طاقت کے پرنسپل پر 5 افراد کے خاندان کو نہیں چلایا جا سکتا، اور یہ ایک بہت بڑا ملک ہے، یہ ایک بہت بڑی قوم ہے، یہ ایک بہت کمپلیکس سوسائٹی ہے، اور جتنی کمپلیکسی کبھی تھی اس سے بہت زیادہ کمپلیکس ہو گئی ہے۔ تو آپ طاقت کے پرنسپل کو اگر اس پر اپلائی کریں گے تو وہ ہمیشہ ناکافی ثابت ہوگا۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو اور اس کے مختلف طبقات کو یہ بتائیں کہ یہ ملک جتنا اس رولنگ ایلیٹ کا ہے اتنا ہی یہ آپ کا ہے، اور یہ محض کہہ دینا کافی نہیں ہے، ان کے لیے اقتدار میں شراکت کا حقیقی موقع ہمیں پیدا کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عدل کے پرنسپل کو نظر انداز کر کے یہ ملک چلایا جا سکتا ہے، محض نعروں کی بنیاد پر یہ ملک چلایا جا سکتا ہے، محض خواب اور خیال کی بنیاد پر، پروپیگنڈے کی بنیاد پر یہ ملک چلایا جا سکتا ہے، تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر لے، یہ ملک نہیں چلایا جا سکے گا۔ ہمیں جو مساوات کا اصول ہے، جو عدل کا اصول ہے، وہ اپنی پوری معاشرت کے اندر اپلائی کرنا ہوگا، اور لوگوں کو یہ یقین دلانا ہوگا کہ وہ روٹی جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ہم انصاف کے بارے میں کہتے ہیں کہ انصاف وہ ہوتا ہے جو کیا جائے اور نظر بھی آئے، تو عدل اگر ہم اجتماعی زندگی میں قائم کریں گے، ایسا عدل کہ جو لوگوں کو نظر بھی آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ بہت الجھ جانے کے باوجود بھی حل ہو سکتا ہے، اور